بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 87ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ابو بکر نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابو بکر نے کہا، ابن عوف، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خدا کی قسم خلیفہ رسول، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے۔ ابو بکر نے کہا، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خلیفہ رسول، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ابو بکر نے کہا، رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور میں کسی کی کوتاہی یا غلطی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے۔ ابو بکر نے کہا، اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان کو بلایا۔ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، ابو عبداللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ عثمان بن عفان نے جواب دیا، امیر المومنین، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ابو بکر نے کہا، اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ عثمان بن عفان نے کہا، امیر المومنین، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ عثمان بن عفان نے کہا، ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ ابو بکر نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر نے کئی اور صحابہ کرام سے عمر کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی۔ ابو بکر نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا، اور صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وفد کے قائد نے کہا، امیر المومنین، خدا کی قسم، عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر روب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ انہوں نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بٹھاؤ۔ انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ ابو بکر نے غصے اور نکاہت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا، میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔
وہ سب جو ابو بکر کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابو بکر نے عثمان بن عفان کو بلایا۔ عثمان خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، ابو عبداللہ لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ابو بکر ہوش میں آ گئے۔ ابو بکر نے کہا، ابو عبداللہ پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا۔ ابو بکر نے کہا، اللہ اکبر، خدا کی قسم تو نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ عثمان بن عفان نے کہا، بے شک امیر المومنین، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے۔ ابو بکر نے کہا، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ انہوں نے عثمان بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ امیر المومنین نے کہا، مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھولا گیا۔ نماز کا وقت تھا۔ بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ ابو بکر کی زوجہ اسما بنت امیس انہیں دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ ابو بکر نے نکاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیو، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوگا۔ کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ بہت سی آوازیں سنائی دیں، ہاں امیر المومنین، ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ ابو بکر کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ گزر اوقات تو کرنی ہی تھی۔ انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ الاؤنس منظور کرا لیا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ ابو بکر نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا، سب میرے قریب آ جاؤ، مجھے صرف 2 کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا۔ تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا۔ عائشہ نے کہا، ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں، کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں عزیز بیٹی، کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد و نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے۔ کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا، نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے۔ مجھے غسل اسما بنت امیس دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مسنا بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین نے قدرے درست لہجے میں کہا، نہیں، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے
میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مسنہ کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ ابو بکر نے کہا، مجھے گناہ گار نہ کر ابن حارثہ، ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو۔ میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا؟ مسنہ بن حارثہ نے کہا، یا امیر المومنین، محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کے صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ امیر المومنین نے کہا، ابن خطاب کو بلاؤ۔ عمر دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ امیر المومنین نے عمر سے کہا، ابن خطاب، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کو روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر کی نزاع کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی عائشہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے باپ کو نزاع کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ابو بکر نے نحیف آواز میں کہا، نہیں بیٹی، ہمیں دولت سے کیا کام؟ اس شعر کی بجائے تو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی؟ تجھ پر نزاع کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ابو بکر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ، مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 بمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسمہ بنت امیس نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی۔ گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابو بکر کو رسول کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابو بکر کا سر رسول اکرم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابو بکر سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ عام سالار بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور اب ابو عبیدہ فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔
بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ ابو بکر ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھیں۔ اس طرح خالد سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر نے خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر ابو بکر جیسے نرم مزاج نہیں، اور ان کی طبیعت میں اتنی درستی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان جو خالد کے قبیلے بنی مخزوم سے تعلق رکھتا تھا پھٹ پڑا۔ تاریخ میں اس کا نام نہیں آیا، اتنا ہی لکھا ہے کہ ابھی اس کی مسیں بھیگی تھیں۔ اس نوجوان نے انتہائی بلند آواز میں کہا، امیر المومنین، کیا تو اس سرار کو معزول کر سکتا ہے جو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے؟ کیا ابن ولید کو رسول اللہ نے سیف اللہ نہیں کہا تھا؟ تو اس تلوار کو زبردستی نیام میں ڈال رہا ہے جسے اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے۔ کیوں؟ تو نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کیا عمر سے یوں جواب طلبی کی جرت کوئی کر سکتا تھا؟ عمر سے تو ہر کوئی دبکتا تھا، اب تو وہ خلیفہ تھے۔ اس کم عمر جوان نے جس تلخی سے بات کی تھی یہ عمر کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ مسجد میں سناٹا طاری ہو گیا، سب کی نظریں عمر کے چہرے پر جم گئیں۔ عمر کے چہرے پر غصے یا خفگی کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے خفا ہو رہا ہے، عمر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں ہلکی سی درستی بھی نہیں تھی، طنز بھی نہیں تھی۔ کہنے لگے، میں اسے جانتا ہوں، ابن ولید اس کا چچا زاد بھائی ہے۔ اتنا ہی کہہ کر عمر مسجد سے نکل گئے۔ اگر عمر خلیفہ نہ ہوتے تو ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اسلام نے قوم کے ہر فرد کو خواہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، خلیفہ اور اس کے کسی بھی امیر سے باز پرس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس سے اگلے روز عمر نے نماز کی امامت کی اور پھر خطبہ دینے لگے۔ وہ خالد کی معزولی کی وجہ بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ عمر نے کہا، میں اللہ کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ ابن ولید کو میں نے کسی ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام میں معزول نہیں کیا۔ وہ امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیری میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو بڑے بڑے انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا امداد کے طلبگار گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شاہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کی خلافت کے وقت بتایا گیا تھا کہ ابن ولید نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے ہیں۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ اسلام اس عیاشی اور فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں خلیفہ اول کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ لوگ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان میں بیشتر ایسے تھے جو خالد کی معزولی کو بہت زیادہ سزا اور بے انصافی کہتے تھے۔ مورخ یہاں تک تو متفق ہے کہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے خالد کو ان کی فضول خرچی کی وجہ سے معزول کیا تھا، لیکن مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں بعض نے کچھ اور وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالد کے طور طریقے شاہانہ تھے، وہ مفتوحہ علاقوں کے امیر تھے، لیکن ان کی عادتیں خود مختار حکمرانوں جیسی تھی، جسے چاہتے انعام و کرام سے مالا مال کر دیتے اور کسی حقدار اور نادار کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کو خدشہ تھا کہ خالد کا ہاتھ نہ روکا تو مفتوحہ علاقوں کے لوگ کسی وقت مدینہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس صورت میں رومی ان کی مدد کو آ جائیں گے۔ صحیح الزام وہی معلوم ہوتا ہے جو عمر نے خطبے میں بتا دیا تھا، یعنی خالد نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا تھا، اور یہ بھی صحیح تھا کہ خالد اخراجات کے معاملے میں محتاط نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف بددیانتی اور خیانت کا الزام صحیح نہیں تھا۔ وہ اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم عمر نے سلاروں اور دیگر اعلیٰ حکام میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے بڑا ہی جرأت مندانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس فیصلے میں بہت بڑا خطرہ تھا
جو انہوں نے مول لیا۔ خطرہ یہ تھا کہ خالد کی جنگی قیادت، قابلیت اور پے بپے فتوحات کی وجہ سے انہیں لوگوں میں اور فوج میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ ان کی مزدوری پر لوگوں میں اضطراب پھیل گیا تھا اور وہ احتجاجی باتیں کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد جس محاذ پر تھے، وہاں کی تمام فوج کو اکٹھا کر کے ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ امیر المومنین ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب خلیفہ ہیں۔ فوج کو دوسری خبر یہ سنائی گئی کہ خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر کے عام سالار بنا دیا گیا ہے اور اب ابو عبیدہ سالار اعلیٰ ہیں۔ ابو بکر کی وفات کی خبر پر تمام لشکر سے گونج اٹھی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لشکر سے خسر پھسر اور سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، لیکن خالد کی معزولی کی خبر نے سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو بکر کی وفات کو فوج نے ذہن سے اتار دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے خیموں سے بڑی تلخ اور غسیلی باتیں اٹھنے لگیں۔ نیا خلیفہ خالد کی مقبولیت سے ڈر گیا ہے۔ ابن خطاب وسیلہ آدمی ہے، وہ ابن ولید کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے، کیوں معزول کر دیا ہے؟ ابن ولید کہاں سے پسپا ہوا ہے؟ کس میدان میں شکست کھائی ہے؟ خلیفہ کو ڈر ہے کہ خالد بن ولید خود مختار حکمران بن جائیں گے، اور جو سنجیدہ ذہن کے لوگ تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ خالد کا رد عمل اور رویہ کیا ہوگا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا سوال تھا۔ خالد کے بغیر اسلامی فوج کی مزید فتوحات مخدوش تھیں۔ مورخوں نے اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ جو اہلیت اور جارحیت خالد میں تھی وہ اور کسی سالار میں نہیں تھی۔ ابو عبیدہ زاہد اور پرہیزگار تھے اور انہیں امین الامت کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے ہی دلیر سپاہی تھے، لیکن ان میں خالد والی قیادت کے جوہر نہیں تھے۔ اس سوال کا جواب اگلی کارروائی دے سکتی تھی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔